یہ اس کو کیا ہوا آپ بتاؤ؟ جی آپ نے خود دیکھا ہے؟ نہیں، اس نے مجھے بتایا ہے۔ دیکھا تو نہیں نا؟ نہیں، اس نے بتایا ہے؟ اس نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ یہ اسے زبانی خود ہی پوچھ لے۔ پاگل نہ بنے، ویڈیو ایڈٹ بھی کرنی پڑتی ہے پھر۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، تم بتا دو سیدھی سیدھی جو بات تمہیں نظر آئی ہے، تمہیں نظر آئی ہاں، جیسے یا تمہیں جو سانسیں تمہیں سنائی دی ہیں، جو چیز اس میں کیا ہے؟ کیا ٹائم کیا تھا رات کا؟ رات کا 10-1 بجے تھے، 10-10:30۔ اس ٹائم تم سو چکے تھے؟ نہیں، جاگ رہا تھا۔ جاگتے میں دیکھا؟ دیکھا نہیں، آواز آئی ہے، کیا آواز آئی ہے؟ جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ تو گھر میں کوئی اور بندے بھی ہیں؟ وہ باہر لیٹے ہوئے تھے۔ سانس کی اپنی آواز ہی باسا شور ہوتا ہے نا۔ سو نہیں رہا تھا، وہ آئی ہے 2-3 دفعہ، میں نے سمجھا کہ کیا پتا میرا شک ہو، ویسے وہم ہو۔ پھر میں نے موبائل دیکھ رہا تھا، میں نے والیوم اونچا کر دیا تاکہ اب نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی آئی ہے۔ پھر میں نے ایسے ہی ذہن میں سوچا کہ اگر کوئی میرا وہم ہے نا تو پھر وہ پردہ ہلے، اور پھر سچی میں ہے۔ سانس کیسی، کچھ تھوڑا سا یاد ہے کیا آواز؟ جیسے بندہ آگے پیچھے دیکھا کہیں سے آواز آ رہی ہے، کوئی باہر بچارا کانپ رہا ہے، ہو سکتا ہے باہر کو بندہ کھڑا ہوا گزرتے ہوئے۔ نہیں دیکھا ہے، جیسے یہ نہیں ہے ونڈو، اس جگہ سے آ رہی تھی۔ ونڈو کمرے کی تھی؟ جی۔ وہ جو ونڈو ہے باہر روڈ پہ کھلتی ہے؟ نہیں، گیرلی۔ دیکھو کہ میری بات یاد رکھو، یہ جن اتنے فالتو نہیں ہوتے ہیں۔ ایک بات تو میں یہ بتاؤں، ایک وقت تھا کہ یہ، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کر کے دنیا میں بھیجنا تھا نا، تو پہلے اس دنیا میں سارے جنات ہی تھے، سارے جنات تھے، ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا یہاں سے نکلو، جنگلوں میں، پہاڑوں میں سائڈ جاؤ۔ اس کے باوجود وہ بھی ایک مخلوق تو ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، ٹھیک ٹھاک پاور ہے، اور سب سے بڑی پاور یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتے عام آنکھوں سے، یا عام بندے کو نظر نہیں آتے، لیکن کسی کے پاس ایسا علم ہو جو اللہ کا عطا کیا ہو، وہ اس کو کسی حساب سے ان سے بات بھی کر لیتے ہیں یا وہ بات کر لیتے ہیں۔ بڑی لمبی بات جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اور باقاعدہ وہاں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ ایسے کچھ جنات مسلمانوں سے بھی ہیں، ہندوؤں سے بھی ہیں، عیسائیوں میں بھی ہیں، یا جتنے بھی مذاہب دنیا میں چل رہے ہیں نا، اس میں جنات بھی ہیں۔ جو مسلم جنات ہیں نا، وہ ایسے کام نہیں کرتے، پہلی بات تو یہ ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، ویسے ہی اچھے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں، وہ تو ابھی بھی مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، خاص کر جو یہودی ہیں نا، جنات میں سے یہودی۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ جنگ جو ہوگی وہ جنات کی نہیں، انسانوں کی اور یہودیوں کی ہوگی، یعنی کہ یہودی اور مسلمان کی آخری جنگ ہونی ہے، یہ تو احادیث میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ یہ قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس دن سے لے کر، بلکہ اول دنیا سے بننے سے، آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے، اس میں لکھا سب کچھ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کہہ رہا ہو یہ کتاب ہے، اس میں سب کچھ ہے، آخری کتاب ہے، تو بیچ میں اللہ کہے جی کہ اب جو صدی آ گئی اس میں کچھ چیزیں ایسی آ گئی مجھے ایڈ کرنا پڑے، نہیں، وہ اللہ ہے، اس نے سب آیات، سب صورتیں، سب کچھ اس میں رکھ دیا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ اس دنیا میں قیامت تک کیا ہونا ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ بھی لکھا ہوا اللہ نے۔ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے، پڑھا کرو، ایک تو یہ ہوگی بات۔ دوسرا آپ یہ بتاؤ کہ رات کو کھانا کس ٹائم کھاتے ہو؟ کھانا 8-1 بجے کے ساتھ کھا لیتا۔ اور کھانا بیڈ پہ کھاتے ہو؟ جی۔ پھر وہیں بیٹھے رہتے ہو؟ جی۔ اٹھتے نہیں ہو؟ نہیں۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی بیڈ پہ کھانا کھاتا ہے اور واک نہیں کرتا، ویسے تو دین کے اندر یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد رات کا کھانا کھا لو، آگے عشاء تک 1.25 گھنٹہ تو کنفرم ہے نا، 1.25 گھنٹے کے بعد اذان ہوتی ہے نا، مغرب کے 1.25 گھنٹے کے بعد۔ پھر جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو کچھ رکوع، سجود، قیام کرتا ہے تو اٹھتا بیٹھتا ہے، ایسے ہے نا، اس میں اس کا معدہ ورک کرتا ہے، کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے تقریباً، جو رہ جاتا ہے نا وہ رات کو ہو جاتا ہے۔ اور صحت مند آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی صبح آنکھ کھلتی ہے نا، چاہے فجر کے ٹائم تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے، تو اس کو بڑا پیشاب آتا ہے،
آپ کو نہیں آتا ہوگا. اگر آپ بیڈ پہ کھانا کھاتے ہو اور وہیں سو جاتے ہو تو جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے یہ آپ نے بتانا ہے. آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ واش روم جاتے ہو نا, جی بڑا پیشاب آتا ہے کبھی کبھی. کبھی کبھی. دیکھو یہ کنفرم بات تھی, یہ میں نے تب کہا ہے کہ یہ نشانی ہے. اب جب بڑا پیشاب نہیں آیا آپ کو, ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑا پیشاب نہیں آیا تو آپ کے جو معدے میں کھانا ہے اس نے گیسز بنانی ہے. پھر جو گیسز بنتی ہے نا وہ اب کہاں جا رہی ہے, جہاں اس کو راستہ مل گیا. دماغ میں چڑھ جائے گی, سینے میں چڑھ جائے گی, گردے پھیپڑے, مطلب جہاں دل کرے جا رہی ہے وہ. کیونکہ آنتڑیں تو ہیں نا جسم میں, راستہ ہے گیس کا. یہ گیس کا نقصان کیا ہے, جب کسی انسان میں گیسز پیدا ہوتی ہیں نا, خاص کر یہ ہوتا ہے ان کو جو رات کو کھانا کھا کے وہیں لیٹ جاتے ہیں, اس کو خواب گندے گندے آئیں گے, ڈراؤنے خواب آئیں گے. یہ بات یاد رکھنا کہ جنات اتنے بالکل ایسے نہیں ہے کہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو تنگ کری جا رہے ہیں. یہ جب تک کمپیوٹر وغیرہ ایجاد ہوئے نا یہ بھی یہ یوز کر رہے ہیں. اگر حساب کتاب میں جنات انسان بھی ہیں نا تو یہ وہی کام کریں جو انسان کرتے ہیں. ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں, ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں. جو مسلمان جنات ہیں وہ عبادات بھی کرتے ہیں, جو غیر مسلم ہیں وہ ان کے حساب سے عبادات کرتے ہیں. یہ مصروف سارے ہیں. اگر آپ کا وہ فیس بک بنا ہوا ہے نا ان کا بھی بنا ہوا ہوگا, ان کے بھی دوست ہوں گے, گپے وہ بھی لگاتے ہوں گے. اتنے فالتو وہ نہیں ہیں کہ آ کے دن بھر تنگ کر رہے ہیں. آپ کا ایک جن جو آپ کی گیسز جو معدے میں پیدا ہوتی ہے نا اس سے بن جاتا ہے. جب وہ بن گیا نا, اب چونکہ یہ تو ایک قسم کا بن چکے آج کل کے, کوئی بندہ بیچارہ ذہنی طور پر بیمار ہو جائے, معدے میں گیسز ہو جائیں, یا کوئی ایسی ٹینشن لے رہا ہو, لوگ پتہ کہتے ہیں کچھ جن چڑھ گیا, کہتے ہیں نا جن چڑھ گیا جی اس کو. یا جن نہیں چڑھتا بھائی, ہزاروں میں سے ایک آدھ واقعہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بندہ کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے یا کوئی بونگیاں مار رہا ہے, یا وہ گیسز ہے, گیسز اس کو تنگ کر رہی ہیں. بیٹا آج کے بعد یہ تہیا کرو کہ مغرب کے بعد کھانا کھانا ہے, اور اگر بالفرض نہیں کھایا تو رات کو ہی کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد بیڈ کو چھوڑ کے واک کرنا. واک کرنے کے لیے یہ تسبیح پکڑنا, تسبیح میں 100 دانے پڑھ سکتا ہے نا بندہ. آپ اول آخر درود شریف پڑھو اور 100 بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ایسا وظیفہ ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے, مسلمان کو پتہ ہی ہے. جب یہ آپ پڑھیں گے تو کچھ قدم آپ چل کے ہی پڑھیں گے نا, 10 منٹ چلیں گے آپ, پھر واپس بھی آؤ گے نا. جب وظیفہ ختم ہو جائے, جب واپس آؤ گے پھر پڑھ لو. ایک تو ثواب, دوسرا بیٹا جو آپ کا معدہ ہے نا, معدہ اس میں کھانا پہنچ جائے گا اور معدہ اپنے ایسے ورک بھی کر رہا ہوگا. جب معدہ ایسے ورک کرتا ہے نا وہ آپ کا کھانا کھایا ہوا اس کو ایسے رگڑ رہا ہوتا ہے. بس سمجھ لو کہ اب وہ کھانا ہضم ہو چکا ہے تقریباً. آپ کو خواب بھی کوئی نہیں آئے گا, آپ صبح اٹھیں گے تو آپ فریش اٹھیں گے, نیند پوری ہو چکی ہوگی. بڑا پیشاب آپ کو آئے گا, واش روم میں جاؤ گے آپ بھرپور, بلکہ آپ ناشتہ صحیح کرتے بھی نہیں ہوں گے. صبح یہ ناشتہ کرتا صبح اٹھ کے کرتا ہے, روٹی کھاتا ہے ایک, نہیں صحیح فل ناشتہ کرتا ہے, بس ایک روٹی کھاتا ہے, تھوڑی سی بچا دیتے اس میں بس. نہیں بچا کے دیتا ہے. تمہاری عمر بہر 18 سال ہے نا, کتنی عمر ہے؟ 17. 17 سال کا بچہ ہو, ہاں جیسے کھانی چاہیے ویسے یہ نہیں کھاتا کھانا. 17 سال کا بچہ ہے, اس کو تو چاہیے 2 پراٹھے کھائے, ساتھ دودھ پیے, مطلب پتہ لگے کھا رہا ہے. اگر یہ ایک روٹی بھی نہیں کھا رہا تو معدے میں گیسز ہے. پہلے ہی معدے میں کچھ بھرا ہوا ہو تو اور کتنا ڈالو گے اس کے اندر, معدے میں جتنی گنجائش ہے وہی جائے گا نا. لیکن جو آدمی صبح اٹھ کے نا بڑا واش روم کرتا ہے, آپ یقین کریں اس کو ٹھیک ٹھاک بھوک لگتی ہے, کہتی ہے فٹافٹ دو ناشتہ مجھے. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ کر لو گے. ابھی میں آپ کا استخارہ نکال لیتا ہوں تاکہ آپ کے اندر جو چیز ایک شک گھسی ہوئی ہے نا کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کر دی ہے, ہو جاتا ہے, جادو بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ ہے. اس کے لیے بیٹا استخارہ ہی ہے, تو وہ میں ابھی کر دیتا ہوں. اگر ایسا ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا, بلکہ بتاؤں کیا, میں اس کو آپ کا حل بتا دوں گا. خود ہی پڑھو, میں بھی پڑھ لوں گا, آپ بھی پڑھو. یہ خود کہہ رہا ہوں آپ پڑھو, کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 5 ٹائم نماز پڑھا کرو, تو آپ کہو تسی آپ میرے سے ہی پڑھ لے کرو. کدھر ہوگی نماز پڑھنی تو آپ سے, خود ہی پڑھو گے نا. جی جو کرنا خود ہی کرو, یا تو آپ کو آتا ہی نہ ہونا پھر تو میں کہوں چلو میں پڑھ دوں گا. خود ہی پڑھو. آپ اس تسبیح کو دیکھو نا غور سے, جی تو میں اللہ کا نام لے کے آپ کا استخارہ نکالتا ہوں. اگر میڈیکل پرابلم ہے نا وہ یہاں شو ہو جائے گا,
اور میڈیکل پرابلم جو میں نے آپ کو بتا دی وہ یہی ہے، میدے میں پرابلم ہے آپ کی. ٹھیک ہے بیٹا، کرو گے نا پھر؟ ٹھیک. یہ تسبیح ایسے کر رہی ہے نا، اس کا مطلب روحانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے اس تسبیح میں یوں چلنا تھا. یہ میں نہیں چلا رہا ہوں، استخارے میں جو پڑھا جاتا ہے مجھے پتہ ہے، اجازت ہے. اب اس تسبیح میں شو کیا ہے جس کے اوپر کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے. روحانی مسئلے میں یہ ہوتا ہے جنات ہو سکتے ہیں، کسی نے تعویذات کیے ہوئے ہیں، کسی نے جادو کیا ہوا ہے، وہ تو یہ تسبیح ایسے چلتی ہے. ہاں جی ہے، تو پھر تو قرآن ہی پڑھنا تھا آپ نے. قرآن آپ ویسے ثواب کے لیے پڑھتے جاؤ، لیکن آپ کی سوچ میں اگر یہ ہے نا کہ مجھ پر جادو ہے یا جن ہے، اور بیٹا کوئی چیز اگر ہل بھی رہی ہے نا اس کو دیکھ کے کہو اور ہل. بالفرض کوئی جن بھی ہے نا، بچے کھیلتے ہیں جنوں کے، تنگ بھی کرتے ہیں، ایسے شغل لگاتے ہیں. یار کیا ہے، آپ کو مسلمان ہی ہو، آپ سورہ فاتحہ پڑھو، چاروں کل پڑھو، اور ان سے کہو کہ میرے سینے میں بھی قرآن ہے، جو تم کر سکتے ہو تم بھی کرو، بلکہ میں تمہیں دیکھ کے خود انجوائے کروں گا. وہ سمجھ جائے گی. وہ ڈراتے ہیں، وہ جب ڈرائے گا اسے پتہ ہے تو اثر ہے آگے سے. بیٹا اگر میں یہ کام کرتا ہوں نا، بعض دفعہ رات کو 3-4 کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو میں فیل کرتا ہوں کہ یہ دروازہ ہل رہا ہے. ہوا بھی نہیں ہوتی ہے، بندہ بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی باہر آندھی بھی نہیں ہوتی ہے، تو میں تو نہیں ڈرتا. میں کہتا ہوں تھوڑا سا اور ہی لو، شاباش. کیا ہے بیٹا، آپ اگر ڈرو گے نا ان چیزوں سے، بالفرض اگر ہے وہ تو خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو آج شغل بن گیا ہے. آپ اگر کسی کو بیل دیتے ہو ان نون نمبر سے، اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہو کہ جب بیل آتی اٹھاتا ہے اور وہ ٹینشن لیتا ہے کون ہے یار، پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایسا علم نہیں ہے کہ پتہ لگے یہ بندہ کون ہو سکتا ہے، ٹریس نہیں کر سکتا نمبر، اس کے اندر خوف پیدا ہوگا نا. اب آپ ہر گھنٹے کے بعد اس کو جناب بیل دو گے، آپ اس کو تنگ کرو گے، آپ کو آ رہا ہوگا مزہ، وہ لے رہا ہوگا ٹینشن. اب اس کے لیے آپ بن گئے جن، کیونکہ کہے گا کوئی جن ہے یار، پتہ نہیں کیا بیلیں آتی ہیں، نام بھی لکھا نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا، چاہے آپ کمپیوٹر سے ہی کر رہے ہو. اس کو چھوڑ دے آج کے بعد، ٹھیک ہے، چپ کر کے اس کو چھوڑ دے. کلمہ شریف ایک بہترین وظیفہ ہے، درود پاک بہترین وظیفہ ہے. کم از کم 1-2 تسبیحات درود پاک کی پڑھ لیا کرو، کلمہ شریف پڑھ لیا کرو. آگے میں آپ کو بتا دوں گا، جو آپ کی ایج ہے اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے. اور آئندہ کبھی سوچ میں آئے بھی نا، میرا سوچنا کہنا بابا جی نے کہہ دیا کوئی کچھ بھی جنات ہے ہی نہیں ہے، بس میں اگر کہہ رہا ہوں بس ٹھیک ہے، نہیں ہے. بس صرف ایک کام کرنا کہ رات کو آپ نے بیڈ پہ سونے کے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھانا ہے، ہر حال میں. 8 بجے کھانا کھاتے ہو جی. آپ نے بیٹا، 8 بجے کھانا کے بعد نا یا پھر عشاء کی نماز پوری پڑھ، یا پھر واک کر، تسبیح ہاتھ میں پکڑ، نہیں تو ویسے زبانی پڑھتا جا، لیکن کم از کم 15 منٹ ٹائم دے کے آپ نے واک کرنا ہے. کر لو گے؟ ٹھیک. جب آپ واک کرو گے نا، اسی دن جب آپ سوئیں گے تو آپ کو نیند بڑی بھرپور آئے گی، اور صبح اٹھو گے تو آپ کو فریش، واش روم جاؤ گے، جو کہہ رہا ہوں جو نہیں ہوتا وہ ہوگا، اور آپ کو A1 بھوک لگے گی. آپ نے مجھے بتانا کہ بابا جی بالکل جیسے آپ نے کیا میں نے عمل کیا ہے، اور میں نے 2 ناشتے 2 کھانے کھائے ہیں، 2 روٹیاں کھائی ہیں. 2 روٹیاں کھاؤ گے، دودھ پتی پیو گے، دودھ پیو گے، بالکل فریش رہو گے آپ. اس دن آپ کو نہ کوئی خواب آئے گا، نہ آپ کو نظر کا دھوکہ نہیں ہے کہ میں نے دیکھا وہاں پر کوئی بندہ سانس لے رہا تھا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. انسان کے دماغ میں وہ خیالات آتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. وعدہ کرتا ہے جی. یہ تجھے اب یقین ہو گیا تیرے پر کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے. اب یہ میڈیکل پرابلم ہے، اور جو ہے تجھے میں نے بتا دیا گیسز، اور یہ گیس بہت تنگ کرتی ہے بندے کو جو وہ کہتے ہیں نا غصہ کرتا ہے، اس کو صحیح چیک کرو، اس کو نا گیس کی پرابلم ہوگی. گیس کی پرابلم ہے، غصہ آ رہا ہوگا، گالیاں دے رہا ہوگا، نیند نہیں آ رہی ہوگی، مطلب ہے سب کچھ وہ کر رہا ہوگا، پرابلم ہوگی گیس کی. اور یہ جو بلڈ پریشر کے مریض نہیں بنتے ہیں، ان کا سٹارٹ گیس سے ہوتا ہے. وہ گیس اتنی کٹھی ہو چکی ہوتی ہے نا، اس کا علاج نہیں کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، کوئی شوگر کا بن جاتا ہے، کچھ اسٹیجیا کا مریض بن جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی. نہیں ایسے نہیں ٹھیک کہو، میری بات کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی. کچھ سوال کرنا تو کرو. نہیں. اس پہ عمل کرے گا؟ جی. وعدہ؟ وعدہ. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بالکل ویسے کر رہا ہے. اس یقین پہ آج جانا کہ اس کے اوپر کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے،
اور میرے سامنے کبھی جن آ جائے میں خالی سورہ فلق سورہ ناس ہی پڑھنا شروع کر دوں گا اس یقین پر کہ وہ بھاگ جائے گا. وہ آیت الکرسی پڑھو. میں ساری رات پڑھ کے ستا کر چارے کون پڑھ کے میں آپ کو بتاؤں کہ آیت الکرسی ایسا وظیفہ ہے. آیت الکرسی اگر سچی مچی آ بھی جائے نا آپ خالی آیت الکرسی پڑھو. بالکل آیت الکرسی. میں راتی ہوں تو جڑی اور ڈرتے ہیں یہ لوگ قرآن سے. آیت الکرسی بڑا سخت وظیفہ ہے ان کاموں کے لیے. تیری نیند پوری نہیں ہوتی؟ ہاں میں سارا پانی تے پڑھ اس تے پڑھ کے سارے کمرے سے جا رہی ہیں بخار ہونا ہے. بخار سے او بیٹا وہ تو اور مسئلہ ہے نا یار. یہ نہیں ہے کہ بخار ہو تو جادو ہے تو جنات ہے تعویذات ہے یا کپ کپی ہو رہی ہے. بخار میں اکثر بندے کو لگتا ہے کہ میرے اوپر کچھ ہے، ہاں کوئی چیز سوار ہے. اچھا بخار ویسے بندے میں ہو نا زیادہ تیز تو وہ ویسے ہی کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے. دماغ ہی نہیں کام کرتا. بخار بھی سرے چاہیے اصلا زیادہ. ٹھیک ہے بیٹا. جی یعنی کہ تم اگر میرے پاس آئے ہو تو ایک یقین پر آئے ہو نا. جی اسی یقین پر جانا کہ انہوں نے کہہ دیے میرے پر کم از کم یہ چکر نہیں ہے میڈیکل پرابلم ہے. نہیں صحیح میڈیکل پرابلم کو جنات اور اس میں نہ لے کے آؤ. چیز آ گئی ہے. علم ہے میڈیکل یار ٹھیک ٹھاک علم ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ. ایک آدمی وقت کا بہت بڑا پیر ہے سارے پیر اس کے انڈر ہے. یہ بات جو کہہ رہا ہے اس کو جواب دینا. اچھا ایک آدمی ہے جو کہ جو پیران پیر یہی ہے اس ٹائم بالکل دنیا میں جتنے بھی پیر ہیں نا سب اس کے مرید ہیں. ایک بڑا پیر ہے جیسے اگر وہ پیر ہے اگر کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس سے کہو پیر صاحب جوڑ لے گا؟ نہیں کبھی بھی نہیں جوڑ سکتا. وہ پیر کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب آپ کو سکھائے گا اللہ کا علم سکھائے گا. وہ ہڈی جوڑنے کے لیے آپ کو سرجیکل ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اب یہ نہیں ہے کہنا جی بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں. کتنے پہنچے ہوئے ہیں ان کو بخار چڑھ جائے وہ بھی گولیاں کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ کھائے گا. بیٹا میں اگر کہوں نا جی کہ میں یہ جنشن پکڑ لیتا ہوں قابو کر لیتا ہوں یا میں یہ علاج کرتا ہوں لیکن میرے کو بخار ہوگا نا تو مجھے 2 گولیاں پیناڈول کھانی پڑے گی کہ نہیں کھانی پڑے گی؟ کھانی پڑے گی. اگر میرے پر یہاں کو دانہ نکل آئے گا تو میں کہوں جی پڑھو جی سورہ فاتحہ پڑھو تو شف کرو تو یہ دانہ ختم ہو جائے گا. نہیں بیٹا نہیں مجھے ایک آئنمنٹ لگانی پڑے گی. یہ اللہ نے علم دیا ہوا ہے. ہر طرف کو ادھر نہ لے کے آؤ کہ جی پیر صاحب سب کچھ کر لیں گے. پیر صاحب کچھ بھی نہیں کرتے. آپ ہی کرنا ہے آپ لوگوں نے. پیر صاحب کے پاس تب جائیں کہ اچھی صحبت ملے گی وہ آپ کو اللہ رسول کے بارے میں کچھ بتا دیں گے. باقی اگر یہ کہو نا کہ بھائی بالفرض میرا یہ نہیں ہو رہا تو وہ نہیں ہو رہا تو وہ پیر صاحب وہ دعا دے سکتے ہیں. اگر ان کے پاس اللہ قرب ہے تو وہ اللہ کے سامنے دعا کریں گے. ان سے آپ دعا لے لو آپ. لیکن یہ نہ کہو کہ کوئی پرابلم ہوگی پیر صاحب کے پاس جاؤں گا وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے مثال تب دی ہے کہ آپ کو اگر بخار ہے نا تو میں یا کوئی پیر اگر کہے نا میں خالی شف کروں گا تو بخار ختم ہو جائے گا. جھوٹ ہے. بس جھوٹ ہے صاحب بات ہے. ایسا کبھی نہیں ہے بیٹا. اس کے لیے اللہ نے اپنی مخلوق کو علم دیا ہوا ہے. میڈیکل ہومیوپیتھک حکمت تو اللہ نے دیا ہوا ہے یار. ہر طرف تم ادھر نہ لے کے آؤ. اچھا بیٹا جی اب بالکل بس ریلیکس رہنا. اس کو ذرا پانی شانی پلاؤ. پانی پی اور تھوڑی سی آج ریسٹ کرنا اور بالکل A1 ریسٹ کر. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک چل مل کے جاؤ. اللہ سے دے گا. اچھا پریشان نہ ہونا. جی